حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ شام کے سفر پر گئے اور جب واپس مدینہ منورہ میں پہنچے تو شام کا وقت تھا۔ گرد و غبار اس کے جسم پر نمایاں تھا اور آتے ہی اپنی رعایا کی سوچ اور فکر میں پڑ گئے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرنے لگے کہ نہ جانے میرے رعایا میں کون بھوکا ہے۔ تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتے رہے۔ رات کا وقت تھا اور کچھ دیر بعد ایک جھونپڑی ملی جس میں روشنی آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جھونپڑی کے قریب ہو گئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا اماں وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور بے سر و سامان اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہو گئے اور اماں جی کو سلام کیا۔ اماں جی نے کہا، نوجوان کیسے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہوں۔ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ آپ کو پتہ ہے نوجوان کہ عمر شام سے آیا ہے واپس کہ نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے سنا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس آ گئے۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگی، اللہ اس کا کبھی اچھا نہ کرے، اور اس نے سارا رعایا کا پوچھا ہے لیکن میرا کبھی نہیں پوچھا، اور قیامت کے دن امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گریوان سے پکڑ کر اللہ کے سامنے اللہ کے حضور پیش کروں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کو کیا پتہ ہے کہ آپ کس حال میں ہو، کوئی بات نہیں ہے، عمر کو معاف کر دو۔ لیکن بڑھیا اماں بضد تھی کہ نہیں، میں عمر کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت منت سماجت کی کہ اماں عمر کو معاف کر دو۔ اماں کو پتہ نہیں کہ میرے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اماں جی، ایک سودا کر لیتے ہیں، میں آپ کو 25 دینار دے دوں گا اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دے۔ بوڑھی اماں کہنے لگی، بیٹا تم کتنے اچھے ہو، کاش کہ آپ عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت منت سماجت کے بعد وہ 25 دینار ان کے سامنے رکھ دیے، اور معاملہ یہ طے ہوا کہ بوڑھیا اماں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیں گی۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ پتہ لگ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے ہوئے لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پتہ تھا کہ رات کے اندھیروں میں رعایا کے سوچ اور فکر میں رعایا کے کاموں کو دیکھنے میں مشغول ہوتے رہتے ہیں، تو وہ بھی گھوم رہے تھے۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے گھومتے رہے گلیوں میں، اور اتنے میں ادھر ہی پہنچے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھیا کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک دونوں نے فرمایا، السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ بوڑھیا اماں کو پتہ چل گیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بہت کچھ کہہ دیا، تو گھبرائی اور بتایا کہ بیٹے امیر المؤمنین، یہ دینار واپس لے لو، میں نے آپ کو ایسے ہی معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میرا اور آپ کا معاملہ طے پا گیا ہے کہ آپ مجھ سے 25 دینار لیں گی اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے گریبان سے پکڑ کر مجھے اللہ کے سامنے حاضر نہیں کرے گی۔ تو بوڑھیا کہہ رہی تھی بار بار کہ بیٹا میں نے آپ کو معاف کر دیا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ قلم اور دوات لے کر آؤ، اور جاؤ ایک سفید کاغذ لے کر آؤ جس پر ہم یہ لکھ کے کہ بڑھیا اماں کو میں نے 25 دینار دیے، اور اس 25 دینار کے عوض یہ مجھے اللہ کے سامنے قیامت کے دن نہیں لے کر جائے گی۔ قلم اور دوات کو حضرات لے کر آئے، اور سفید کاغذ کہیں نہیں مل رہا تھا، تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتے کا دامن پھاڑ دیا اور اس پر لکھ دیا کہ 25 دینار میں نے بڑھیا کے حوالے کر دیے، یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور مجھے نہیں پیش کرے گی۔ اور حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر گواہ بنا دیے اور اس کرتے پر دستخط کر دیے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے اور رات کو ٹہلتے رہے اپنے گھر میں، اور یہ سوچتے رہے کہ نہ جانے بڑھیا قیامت کے دن میری شکایت نہ لگائے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ جاگ گئے اور فرمانے لگے، ابا حضور آپ کیوں اتنے رات کو ٹہل رہے ہیں؟ آپ سوتے کیوں نہیں؟ آپ نے اتنا سفر بھی طے کر دیا، شام سے آئے ہوئے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹا، اگر میں وفات ہو جاؤں تو یہ کرتا جس پر دستخط ہے اور اس پر کچھ لکھا ہوا ہے میرے ساتھ دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ بڑھیا اماں مجھے اللہ کی حضور پیش کر دے۔